السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان برائے تعلیم و خوشحالی پروگرام۔ اس پروگرام کو پیش کیا ہے وزڈم ادارہ جات بیدر نے، اور اس پروگرام کو مخاطب کرنے والے ہیں آپ کے سامنے جناب سید تنویر احمد صاحب بنگلور۔ اس پروگرام کا اہم مقصد یہ ہے کہ والدین اور طلباء کے نئے مسائل اور چیلنجز کو کیسے حل کیا جائے، اس پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ اس کو پورا دیکھیے۔ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اسی سے متعلق 10 سوالات ملٹیپل چوائس کوشچنز پوچھے جائیں گے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ صحیح جوابات دینے والے کو پرکشش انعامات سے نوازا جائے گا، اور پورے پروگرام میں شریک ہونے والے کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس بھی دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ 5واں ایپیسوڈ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وزڈم اسکول اور کالج کی جانب سے رمضان برائے تعلیم و خوشحالی اس پروگرام کے تحت یہ آخری ایپیسوڈ ہے۔ کل ہم نے کچھ آپ کو ٹپس دیے تھے کہ کس طرح بچوں کی تربیت میں آپ اپنا مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، لیکن کچھ ٹپس بتانے سے پہلے ایک بنیادی سوال پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ بچوں کی تربیت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اس پر ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن پھر ایک بار ہم ریفریش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بچوں کی تعلیم و تربیت محض بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد اس سے اونچا ہوتا ہے، اور وہ اونچا مقصد یہ ہے کہ ہم بچے کو صالح بنائیں، صالحین میں اسے شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صالحین انبیاء اکرام کو بھی کہا ہے، اور ان لوگوں کو کہا ہے جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں۔ تو ہم ہماری نسل کو، ہمارے بچوں کو صالحین بنانے کے لیے ہم جد و جہد کریں، کوشش کریں، اور انہیں صالحین بنانا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کتنی دی، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ ہم نے اللہ سے اپنے بچوں کو قریب کروانے کے لیے کیا کام۔ تو ہم نے بہت سارے ٹپس آپ کو دیے تھے، آج ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک بات جو آپ کی خدمت میں رکھنی ہے وہ یہ کہ چند پیرنٹ نے کہا کہ صاحب آپ نے موبائل فون کی بات کہی، تو موبائل فون سے بچوں کو کیسے بچائیں؟ تو میں کوئکلی کچھ ٹپس موبائل فون سے بچوں کو دور رکھنے کے بتانا چاہوں گا۔ یہ ٹپس دراصل ایک بہت مشہور سائیکالوجسٹ ہے، سائیکو تھراپسٹ، اس کا نام ہے ودیا راگا۔ ودیا راگا نے بڑا اچھا کہا، اس نے کہا کہ بچوں کو اگر موبائل فون سے دور رکھنا ہے، بلکہ آج کل دور رکھنے کی بات نہیں ہوتی، موبائل فون کو مینیج کروانا ہے، تو آپ بیٹس کا استعمال کریں۔ بیٹ جو کرکٹ کا بیٹ ہوتا ہے اسی طرح بیٹس کیا ہے؟ بیٹس نمبر 1 بی ہے۔ بی کا مطلب یہاں بچے فون اور ٹی وی پر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ بورڈ فیل کرتے ہیں، بورڈم فیل کرتے ہیں، انہیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، بوریت محسوس کرتے ہیں۔ تو اس بوریت کو دور کرنے کے لیے بچہ چاہتا ہے کہ تھوڑا ریفریش ہو جائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بوریت کیوں فیل کر رہا ہے؟ بوریت اس لیے فیل کر رہا ہے کہ اس کو اسکول میں بہت زیادہ اسٹریس دیا جا رہا ہے، اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہے۔ بچے کو آج ہم اسکول میں اتنا اسٹریس بھر رہے ہیں دماغ میں، ہوم ورک، میمورائزیشن اور فلاں کمپٹیشن، فرسٹ رینک، سیکنڈ رینک، بچہ بڑا اسٹریس ہو جاتا ہے، اسٹریس ہونے سے بور ہو جاتا ہے، بور ہونے سے پھر وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے، تو وہ سکون کے لیے چاہتا ہے کہ موبائل فون لے۔ اوکے،
اب یہ بوریت والی چیز کو سائیکالوجسٹ نے کہا کہ یہ مثبت بھی ہے منفی بھی ہے. اگر بعض بچے اسے منفی وجوہات کی بنیاد پر بوریت محسوس کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ آگے چل کر یہی چیز ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ورنہ بعض بچے محنت کرنے کے بعد بوریت محسوس کرتے ہیں تو یہ بوریت انہیں کریٹیو بناتی ہے، ایک اچھی اسکل اندر پیدا کرتی ہے، ان میں اختراعی صلاحیتیں آتی ہیں، ان میں کریٹیوٹی آتی ہے، وہ نئے نئے چیزیں دریافت کرتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور نئی چیزیں حاصل کرتے ہیں. تو بیسیکلی بچے بور ہوتے ہیں اس لیے موبائل لینا چاہتے ہیں. تو اب جو ہے یہاں پیرنٹ کو یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم بوریت بچوں کی صرف موبائل سے دور کر سکتے ہیں یا دوسری چیزوں سے دور کر سکتے ہیں. تو اب آیا یہاں اے بیٹ والا، پہلے بوریت ہوئی، اس کے بعد اے ہوا الٹرنیٹیوز. اس بوریت کو دور کرنے کے لیے ہم موبائل فون کے علاوہ الٹرنیٹیوز سجھانا چاہیے، بتانا چاہیے اور اس کا استعمال کرنا چاہیے. الٹرنیٹیوز میں کیا ہے؟ الٹرنیٹیوز میں آپ چھوٹی گھر کی چیزیں ہیں، مثلاً بچے چھوٹے ہیں تو انہیں آپ کچن میں لے جائیں، کچن میں اپنے ساتھ کام کروائیں. بچے بعض وقت برتن دھونے میں اور کچن کا کام کرنے میں بھی بڑی سکون اور اچھا ہونے لگتا ہے، وہ کروائیں. فریج صاف کرنے لگوائیں یا کپڑا کچھ چھوٹا موٹا دیں وہ دھو لیں بچے. یا اس طرح گھر کے جو کام ہوتے ہیں اس سے اسٹریس برسٹ ہوتا ہے بچوں کا. ٹماٹر کاٹنے دیجیے، بڑا شوق سے کاٹیں گے. بچہ ہے تو پپا کی گاڑی دھونے دیجیے، ڈیڈی کی گاڑی، ابو کی گاڑی دھونے دیجیے، اس کو فین صاف کرنے کے لیے بولیے. یا اسی طرح اور بھی کام ہے جس میں فزیکل انوالومنٹ ہوتا ہے. تو بچے کا جب فزیکل انوالومنٹ ہوگا تو بچہ ڈی اسٹریس ہوگا اور بچے کو سکون ملے گا. اسی طرح اور الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں کہ آپ بچے کو کھیلنے میں مصروف کروائیں، فزیکل کھیل کھلوائیں، اوکے، جسمانی کھیل کھلائیں، باہر لے جائیں، ورزش کرائیں، باغ میں لے جائیں، چہل قدمی کروائیں، یا پھر شاپنگ کے لیے بچوں کو لے جائیں. اوکے، تو اس طرح آپ الٹرنیٹیوز تلاش کریں. دنیا میں بہت سارے الٹرنیٹیوز ہیں، اب آپ اس پر غور کریں اور الٹرنیٹیوز تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس میں بچوں کو انگیج کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم الٹرنیٹیوز تلاش نہیں کرتے اور صرف ڈانٹنا چاہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ بس آتی موبائل ہونا ہے، موبائل ہونا ہے، موبائل ہونا ہے. نہیں، اوکے، تو الٹرنیٹیوز تلاش کریں. انہی الٹرنیٹیوز میں ایک بہترین الٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ بچوں کو کہانی آپ سنائیں. اپنے پرانے ماضی کے بہت سارے واقعات، قصے سنائیں، فیملی کے قصے سنائیں، لیکن پازیٹیو قصے سنائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹس کو کہانیاں آتی نہیں ہیں، اب وہ بول نہیں سکتے، تو اس کے لیے آپ کتابیں خریدیے کہانیوں کی، آپ بھی پڑھیے اور پڑھ کر بچے کو کہانی سنائیں. دیکھیے بچہ جب آپ کہانی بولیں گے، پیرنٹ کہانی بولتے ہیں تو اس کو زیادہ لطف آتا ہے، اس لیے کہ ایک وہ پیرنٹ اس کی اپنی بالکل اس زبان میں بولیں گے جو وہ بچہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. دوسرا وہ کہ یہ ون وے چینل نہیں ہوگا، ٹو وے ہوگا. درمیان میں بچہ کچھ پوچھ لے گا تو ماں اس کا جواب دے سکتی ہے کہ ایسا ایسا تھا، یا پھر ماں اس سے سوال کر سکتی ہے. تو اس طرح اسٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ ایک آرٹ ہے، اور یہ اسٹوری ٹیلنگ آرٹ آج زبان کے استعمال کے لیے، بچوں کو ڈی اسٹریس کرنے کے لیے، موبائل سے دور رکھنے کے لیے، بچوں کو زبان سکھانے کے لیے، کلچر سکھانے کے لیے، یہ سارے کاموں کے لیے استعمال. پھر ایک الٹرنیٹیو جو ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے، آپ اچھی کتابیں لائیے، کہانی کی کتابیں، کارٹون کی کتابیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں، جسے بچہ دیکھ سکے. تو یہ اگر آپ کتابیں لائیں گے تو بچے کو کتابوں سے شغف ہوگا، لگاؤ ہوگا. آج ہم دوسرے گھریلو چیزوں پہ تو کافی پیسہ لگاتے ہیں لیکن کتابوں پر نہیں لگاتے. اور کتابیں کون سی خریدی جاتی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ وہ سلیبس کی کتابیں خریدی جاتی ہیں، گائیڈ بک خریدی جاتی ہے. لیکن گائیڈ بک اور سلیبس کی کتابوں سے ہٹ کر ہمارے پاس چھوٹی سی لائبریری نہیں ہوتی. مسلمان گھرانوں کی علامت یہ ہے کہ ان کے پاس لائبریری ہوتی ہے. آج ہمارے پاس لائبریری نہیں ہے. کسی زمانے میں ہم گھر جاتے لوگوں کے تعلیم یافتہ گھرانوں میں تو وہ بڑے شوق سے لائبریری دکھاتے، اپنی پرسنل لائبریری. انٹر ہوتی، لائبریری ہوتی، کتابیں ہوتی،
جو شوکیش ہوتے تھے گھروں میں اس میں کتابیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں شوکیس میں کتابیں نہیں ہوتی، بلکہ کتابیں پتہ نہیں کہاں ہوتی ہیں، بچوں کے بیگ میں ہی ہوتی ہیں۔ کتابوں کی جگہ کیا ہے آج کل شوکیس میں؟ گڑیا ہے، میلامن کا ڈنر سیٹ ہے، یا پھر گلاسز ہیں، یا کپ ساسرس ہیں، تو یہ جگہ لے لی ہے۔ تو اس طرح ہماری کیفیت بگڑ گئی، ہمارا تعلیم سے ناطہ ٹوٹ گیا، تو ہم کو پھر دوبارہ جوڑنا ہے۔ تو یہ الٹرنیٹیوز ہیں۔ اس کے بعد ٹی، BAT، موبائل فون سے دور رکھنے کے لیے، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ بچے کو آپ موبائل کا ٹائم مینیج کرنے کی عادت ڈالیں، تھوڑے وقت کے لیے دیں موبائل سے پوری طرح دور رہنا پاسبل بھی نہیں ہے، اوکے، تو ایک وقت پر دیں، اور اس وقت میں بھی بچے کی رہنمائی کریں کہ اس وقت آپ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں، کس طرح اس کے ذریعے آپ ہوم ورک مکمل کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم میں مزید آپ مہارت حاصل کر سکتے ہیں، یا اس میں ایکسلنس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس میں چیزیں موجود ہیں، وہ آپ کو گائیڈ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ٹائم کے معاملے میں ہوا۔ پھر یہ بھی آپ ٹائم کے حوالے سے یاد رکھیں کہ گھر میں ایک وقت متعین کر لیں، 2 گھنٹے ہمارے موبائل فون دور رہیں گے۔ ایک ڈبہ بنا دیجئے یا کچھ ایسی کنٹینر رکھ دیجئے، اس میں سارے موبائل فون رہ جائیں، آف کر کے رکھ دیں، اور 2 گھنٹے گھر میں بنا رنگ ٹون کے چلیں، 2 گھنٹے بغیر فون کے۔ ورنہ ہو یہ رہا ہے کہ میں اور آپ تو نصیحت کر رہے ہیں بچوں کو کہ موبائل فون نہ دیکھیں، موبائل فون نہ لیں، لیکن میں موبائل میں مصروف ہوں، تو اس کا بچے پر کیا امپیکٹ پڑے گا کہ ابو تو بول رہے ہیں موبائل فون نہ دیکھیں اور خود مصروف ہیں، امی کہہ رہی ہیں لیکن امی مصروف ہیں۔ تو لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، قرآن مجید میں کہا، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم وہ نصیحت کریں جو ہم کاربند نہیں ہیں۔ تو 2 گھنٹے ایک ٹائم متعین کر لیں۔ بلکہ آج کل تو ایک بڑا اچھا روزہ نکلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ای فاسٹنگ، یعنی الیکٹرانک فاسٹنگ۔ الیکٹرانک فاسٹنگ یہ نہیں کہ آپ فاسٹ ہر 1 گھنٹے کے بعد سحری افطار کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ ایک دن ہم الیکٹرانک گیجٹ سے، یہ نئے جو الیکٹرانک کی چیزیں ہیں اس سے ہم دور رہیں، یعنی کہ گھر میں موبائل فون بھی بند رہے 1 دن کے لیے، اسی طرح ٹی وی بھی بند رہے، لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ بھی بند رہے، ان سب سے مکت گھر رہے۔ تو یہ ہے ایک روزہ، اس کو کہا گیا ای فاسٹنگ۔ تو اس طرح ٹی ہے۔ اس کے بعد ایس ہے۔ ایس کا مطلب بچے کو آپ سپورٹ کریں۔ سپورٹ کیسے کریں؟ اگر آپ ٹی وی موبائل فون نہیں دیکھ رہے ہیں تو بچے کو شاباش کہیں، ریوارڈ دیں، انعام دیں۔ انعام بار بار دینا بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ بچے کو انکریج کریں، اور پھر اس کو آلٹرنیٹیوز کے حصول کے لیے آپ نے جو آلٹرنیٹیوز تلاش کی ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے سپورٹ کریں۔ یعنی کہ آپ اگر بچے کو چاہ رہے ہیں کہ بچہ کھیلے تو آپ خود باہر لے جائیں بچے کو اور کھیلنے میں مصروف کروائیں، کسی کلب کو جوائن کروائیں، اسپورٹس کلب کو، یا پھر آپ ساتھ میں بچے کو لے جائیں شاپنگ کرنے کے لیے، یا پھر آپ چہل قدمی کے لیے بچوں کو ساتھ میں لے جائیں، یا کوئی آپ ریپیئرنگ کروا رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں تو بچے کو ساتھ لے جائیں۔ گھر کی مکسی خراب ہو گئی ہے، آپ ریپیئرنگ کے لیے لے جا رہے ہیں تو بچے کو بھی ساتھ کر لیں۔ بچہ جب دیکھتا ہے تو اس کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ جب کام ہوتا ہے وہ ڈی اسٹریس ہوتا ہے۔ آپ ٹیلر کے پاس جا رہے ہیں، لے جائیے۔ آپ ترکاری خریدنے جا رہے ہیں، اس کو لے جائیے۔ گوشت خریدنے جا رہے ہیں، بچے کو ساتھ لے جائیے۔ تو بچہ اسکل بھی سیکھے گا، ڈی اسٹریس بھی ہو جائے گا، اور موبائل فون سے دور بھی رہے گا۔ تو یہ سپورٹ ہو گیا۔ تو یہ موبائل فون سے دور رہنے کے چند تدابیر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس پر اور آپ ورک کر سکتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک امپورٹنٹ چیز ہے موبائل فون کے بعد، وہ ہے صاحب جو بہت ہی دوسرے ممالک میں تو کافی اس پر کام ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس بہت کم کام ہو رہا ہے، وہ ہے بچوں کو ہم فائنانشیل مینجمنٹ سکھائیں، روپیے پیسوں کی اہمیت سکھائیں۔ آج مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور غریب گھرانوں میں والدین کا یہ کردار ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بچے کو غربت کا احساس ہونے نہ دوں۔ یہ ایک باپ کے اندر احساس کمتری ہوتی ہے۔ اس احساس کمتری کے نتیجے میں باپ یہ کرتا ہے کہ بچہ اگر تھوڑی بھی ضد کرتا ہے تو اس کو پیسے دے دیتے ہیں، یا پھر
ایسے ماں باپ جن کے پاس ابھی نئی نئی دولت آتی ہے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو احساس ہونے نہ دیں غربت کا. چنانچہ کہا بھی جاتا ہے کہ صاحب میں نے بچے کو بڑا اچھا پالا ہے، بچے کو اچھا پالا ہے، کسی قسم کی اس کو تکلیف نہیں ہوئی ہے. تو ہماری یہ عادت ہے کہ بچہ ذرا سا ضد کیا، پیسے دے دیے، گیا وہ جا کے انکل چپ لایا، فلاں لایا، یہ لایا، کھایا. تو فائنانشیل مینجمنٹ کا ہمارے پاس کوئی پروگرام یا کوئی سلیقہ طریقہ نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ایزی منی ہے، ضد کرو پیسہ پاؤ، باپ اے ٹی ایم ہے. ایسا نہیں کرنا ہے. بچوں کو پیسے کی، روپیوں کی اہمیت سکھانا ہے. بچوں کو بچپن ہی سے ہم بچت کی اسکیم کا طریقہ دینا ہے. اب مثلا کوئی بچہ چاہتا ہے کہ مجھے سائیکل چاہیے، تو کہیے کہ دیکھیے بھائی سائیکل تو مل جائے گی، لیکن آپ کو فلاں فلاں کام کرنے ہوں گے، موبائل نہیں دیکھنے ہوں گے، اسکول کو ریگولر جانا. کنڈیشن بنائیے، لکھ لیجئے، ایگریمنٹ کیجئے، اور کہیے کہ ہم آپ کو جو ویکلی پیسہ دیتے ہیں، یہ یاد رکھیے، بچوں کو بجٹ سینکشن کر دیجئے کہ ہم پاکٹ منی آپ کو پر ڈے اتنا دیں گے یا پر ویک اتنا دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. تو بچے کو ایک سلیقہ آتا ہے کہ مجھے اسی میں مینیج کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ضد کیا، پھٹک سے گیا اور پیسے کچھ لا لیا. نہیں، ڈیلی اتنا. جب شعور آ جاتا ہے بچے کو تو پھر اس میں کہیے کہ دیکھو ہم نے آپ کو ڈیلی 20 روپیز بجٹ دیا ہے، 10 روپیز بجٹ دیا ہے، 25 روپیز بجٹ دیا ہے. اب اس میں سے آپ جتنا جمع کریں گے اس میں ہم اتنا ہی ڈال دیں گے. آپ نے مان لیجئے 2000 روپے جمع کیا، ہم 2000 ڈالیں گے، 4000 ہو گئے. 4000 میں ہم جا کے سائیکل لے کے آئیں گے، یا آپ کی فلاں چیز لے کے آئیں گے، موبائل فون لائیں گے، فلاں. تو یہ اسکیم بہت سارے کاموں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو فائنانس مینجمنٹ بچوں کو سکھانا بہت ضروری ہے. کچھ دنوں پہلے انڈین ایکسپریس میں اور ٹائمز آف انڈیا میں بھی ایک بڑی دلچسپ اسٹوری چھپی تھی بڑے صفحے پر کہ صاحب بڑا ہیرو کا مرچنٹ سورت کا، اس کا بچہ امریکہ سے MBA کر کے آیا، لیکن باپ نے کہا کہ ابھی میں تجھے اپنا کاروبار نہیں دوں گا کیونکہ تجھے ابھی بھی پیسے کی اہمیت نہیں معلوم، محنت کر کے کمانے کی اہمیت نہیں معلوم. میں مختصراً کہہ رہا ہوں. تو پھر اس نے کیا کیا، کہا کہ دیکھ بھائی میری ایک شرط ہے، میں تجھے وہ ناپنا اور تولنا اور تجھے پرکھنا چاہتا ہوں اور تجھے ٹریننگ دینا چاہتا ہوں. وہ کالج کی ٹریننگ کام میں نہیں آئے گی. تو باپ نے بڑی انوکھی ٹریننگ نکالی. وہ کیا تھی ٹریننگ؟ کہا کہ دیکھ میں تجھے یہ دے رہا ہوں 500 روپیے، اب تجھے یہاں سے جانا ہے کیرلا، اور کیرلا میں تجھے ان 500 روپیوں سے 40 دن گزار کے آنا ہے، اور وہاں تجھے بہت سارے کام کرنے ہیں، ڈیلی ویج پہ کام کر یا جو کام مرضی کرے کر لے. مجھے فون بھی کرنا نہیں ہے اور مجھے کچھ کرنا نہیں ہے. 540 دن جب مکمل ہو جائیں گے تو مجھے پھر فون کر، میں تجھے پیسے بھیجوں گا اور تجھے فلائٹ سے واپس سورت بلا دوں گا. اب ٹکٹ ٹرین کا کٹوایا اور کیلیکٹ سورت سے بھیج دیا کیرلا. کیرلا اس لیے بھیجا کہ کیرلا کی زبان اس کو آتی نہیں تھی تو معلوم ہو، اور پھر ذرا سا کیرلا کا موسم تھوڑا سا سخت. تو اب وہ بچہ چلا گیا. 40 دن کے بعد بچہ وہاں ایک پریس کانفرنس لیا اور ابا کو کہا. پھر وہاں پریس کانفرنس میں اس نے اپنے باپ کا نام ریویل کیا کہ میں اتنے بڑے خاندان کا بچہ ہوں اور یہاں 40 دن رہا، اور 40 دن میں نے لیبر کا کام کیا، بیکری میں کام کیا، کال سینٹر میں کام کیا، اور میں کمایا. اور مجھے اب معلوم ہو رہا ہے کہ جو کام کرنے والا لیبر ہے اس کی کیا اہمیت ہے، پیسے کی کیا اہمیت ہے، پیسے کیسے آتے ہیں، کتنا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں وہ شعور پیدا ہو. اگر بچوں کو معلوم ہو جائے کہ صاحب ایزی منی ہے، آسان سے منی آتی ہے، تو پھر وہ پیسوں کی ان کے پاس اہمیت نہیں رہتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح پیسے آتے رہے اور خرچ ہوتا رہے. تو اسے کہتے ہیں فائنانشیل مینجمنٹ. انگلینڈ وغیرہ میں تو اس کی بڑی تربیت ہوتی ہے. ہمارے پاس ہم اپنے گھروں میں بھی اس کی تربیت کریں، بچوں کو پیسے نہ فراغ دلی سے دیں اور نہ ہی ایسا کہ کنجوسی بھی کریں، بلکہ اعتدال کی راہ ہم اختیار کریں. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے
مناسب سمجھا کے رکھوں۔ اب کچھ باتیں میں انشاءاللہ لڑکپن کے تعلق سے کہوں۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ایڈولسنٹ پیریڈ سے پہلے ہوتے ہیں، یعنی کہ 12 سال سے 15 سال کے درمیان والی عمر کے بچے، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ آج کل بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں غالباً پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ 12 سال سے 18 سال تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں بچہ اپنی دریافت کرتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیسی لائف میری مجھے گزارنا ہے۔ اور یہ ایک بات بتاؤں کہ بچہ بچپن میں بھی ہائیلی ایموشنل ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا، اور اس پیریڈ میں بھی آنے تک وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتا ہے اور اس کے پیار و محبت کے بانڈز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اندر جو انزائمز کی تبدیلی کرتا رہتا ہے اس عمر میں، اس سے بچے کے اندر بہت سارے کانفلکٹس ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے تضادات ہوتے رہتے ہیں، اور اسی میں یہ کہ بچہ پیار و محبت بھی کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ پیار و محبت ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، یہ پیار و محبت دوست احباب سے بھی ہوتا ہے، اور یہ پیار و محبت اپوزٹ سیکس سے بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ ایڈولیسنٹ پیریڈ میں اگر بچوں کی صحیح رہنمائی، میں یہاں کہہ رہا ہوں رہنمائی، اگر رہنمائی نہیں ملتی ہے بچوں کو تو بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ رہنمائی میں ایک چیز ان کی یہاں اس پیریڈ میں ایموشنل سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے۔ بچے بڑے جذباتی ہوتے ہیں اس پیریڈ میں، اور اس پیریڈ میں ہمارے اکثر پیرنٹ ان کی ہینڈلنگ پراپر نہیں کرتے، یعنی کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بچہ پوری طرح میچور ہو گیا ہے، پوری طرح سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ جان بوجھ کر یہ چیزیں کرتا ہے۔ تو ایک طرف پیرنٹ کا رویہ سخت ہو جاتا ہے، دوسری طرف بچے کو اس پیریڈ میں اندر چونکہ بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں، بالغ ہو رہا ہے بچہ، تو اس کے ایموشنز بھی ہائی ہوتے ہیں۔ تو ان ایموشنز میں بچے کو بہت ہی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن عام طور پر ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ میں پیرنٹ سپورٹ نہیں دیتے ہیں، دوست احباب سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ دوست احباب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اگر لڑکی ہے تو لڑکی کو ماں اور باپ نہیں سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی فرینڈ یا پھر اور ذرا آگے بڑھ کے اس کا بوائے فرینڈ اس کے جذبات کو سن رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، تو پھر اس بوائے فرینڈ سے دوستی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح لڑکے کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکا کی اگر ماں نہیں سن رہی ہے، باپ نہیں سن رہا ہے، لڑکی سن رہی ہے، تو پھر وہ اپنے گرل فرینڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقتیں ہیں اللہ نے جو اندر انسان کے ڈالی ہیں، اس عمر کے اس حصے میں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے عمر کے اس حصے میں، بچوں کے اندر باغیانہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھی فروغ پانے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس عمر کے بعد باپ پر ذمہ داری یا والدین پر ذمہ داری نہیں رکھی۔ یہاں تک تو ہماری پیرنٹ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کریں، لیکن بلوغیت کے بعد آپ پر ذمہ داری، پیرنٹ پر ذمہ داری کم ہے، بچے پر ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ بچہ بالغ ہو رہا ہے، وہ اپنے تھاٹس کو پورا سمجھ سکتا ہے، وہ سیٹل ہو سکتا ہے، ڈیسائیڈ کر سکتا ہے۔ تو ایسے پیریڈ میں ہم کو بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن پیرنٹس اسی پیریڈ میں بچے سے تعلق کم کر دیتے ہیں اور بڑے تانے مارتے ہیں۔ ارے ہمارے پیریڈ میں جب میں ایسا تھا، کیا ہے گھر میں کتنے بجے آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، نیگیٹو بات چیت۔ تو پیرنٹ، والدین، اس پیریڈ میں بچوں سے آپ مثبت بات کریں، اپنے جذبات کو بہت زیادہ بچوں سے اٹیچ کریے۔ اگر بچہ آپ کا کہا نہیں مان رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو بیٹے، نماز پڑھو بیٹے، ٹھیک ہے آپ تلقین کیجئے، لیکن آپ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو منہ پھیر مت لیجئے۔ بچے کو اگر وہ کچھ فرمائش کیا ہے تو آپ نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ میرا نہیں مان رہا میں تیری کیوں مانوں۔ اب وہ امی سے ریکمینڈ لگاتا ہے، امی کے پاس جاتا ہے، اوکے، یا پھر لڑکی ہے تو لڑکی بھی امی کے پاس جائے گی،
تو اس طرح بچے امی کو سورس بنا کے کچھ چیزیں لینا چاہتے ہیں، تو اس میں بچوں کے جذبات متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو پیرنٹ سے گزارش ہے کہ اس پیریڈ میں بچوں کو ایموشنل سپورٹ کی بہت ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیبلش ہو رہے ہیں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، وہ سیٹل ہونا چاہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسکیپ فولڈنگ، یعنی جب چھت لگتی ہے تو ہم سپورٹ دیتے ہیں نا، تو اس طرح کے سپورٹ کی بھی انہیں فی الوقت ضرورت پڑتی ہے۔ ہم کو جذباتی سپورٹ اس پیریڈ میں دینا پڑتا ہے، تو ہم ضرور دیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس پیریڈ کی ایک اور اہم یہ ہے کہ آج کل پیرنٹ بچوں میں، اس عمر کے بچوں میں بڑا اسٹریس پیدا کر رہے ہیں تعلیم کو لے کر۔ پہلے تو ہم نے ڈسکس کیا ابتدا میں کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ بچہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل کرے۔ دین کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم بچوں کو نیک بنانے کے لیے، صالح بنانے کے لیے سارے تدابیر اختیار کریں، انہیں دینی محفل میں لے جائیں، انہیں دینی محفلوں میں جانے کی ترغیب دیں، ان کے دوست اچھے ہوں اس کی ہم کوشش کریں، اچھی صحبت دیں بچوں کو۔ اب اس پیریڈ میں پیرنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کیریئر کانشیس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیٹے دینی اجتماعات میں بعد میں جاؤ، پہلے اس کورس کو کمپلیٹ کر لو، CBSE ایگزام ہے، 12th کا ایگزام ہے، 10th کا ایگزام ہے، بورڈ ایگزام ہے، وہ کہاں لگائے ہیں اجتماعات۔ ایسا آپ ڈسکریج مت کریے۔ اس پیریڈ میں بچے کو روحانی تسکین اور روحانی ایک دشا ملنا ضروری ہے، ورنہ اس پیریڈ میں بچے ڈپریشن کا شکار ہو کر، مختلف چیزوں کا شکار ہو کر، آج کل تو ڈرگس لینا بھی آسان ہو گیا ہے، عام ہو گیا ہے، سگریٹ پینا عام ہو گیا ہے، تو اس طرح بچے اگر دینی محفلوں میں نہیں جاتے ہیں تو ان برائیوں کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہی پیریڈ اصل ہے، اس میں ہم بچوں کو دینی محفلوں سے جوڑیں۔ اوکے، یہ خیال نہ کریں کہ بچہ دینی مجلس میں جا کر اپنا کیریئر تباہ کر لے گا، نہیں۔ اوکے، ایک چیز یہ۔ دوسری چیز، ہم بچے کو کیریئر کے حوالے سے سٹریس پیدا نہ کریں۔ دیکھیے، ہر انسان دنیا میں اپنا ایک مقصد اور اپنی تقدیر لے کر آیا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقدر میں جو ہے وہ ضرور دے گا، اور ہر بندہ اپنے زندگی کی ایک تقدیر لے کر آیا۔ ایک لڑکا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اور ایک دوسرا لڑکا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انجینئر بنے، تیسرا لڑکا ہے اللہ تعالیٰ اس سے آرکیٹیکٹ کا کام لینا چاہتا ہے، چوتھے ایک نوجوان ہے اس کو اچھا تاجر بنانا چاہتا ہے، ایک اور نوجوان ہے اس کو اچھا سا اسپورٹس پرسن بنانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، اس کے اندر ایک بیج ڈالا ہے۔ اب پیرنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ پیرنٹ اپنے خوابوں کو بچوں کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا، میں نہیں بنا، کم سے کم میرا بیٹا بنے۔ یہ کہاں کی اصول کی بات ہوئی صاحب؟ آپ نہیں بنے ہیں تو اب وہ آپ والا بوجھ بچے پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ بچہ کوئی اور چیز اچھی بنے گا، تو آپ اس کی یہ کیوں کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں؟ تو اس طرح بچوں کا جو کیریئر کا معاملہ ہے، کیریئر کے معاملے کو لے کر پیرنٹ بڑا بچے کو اسٹریس کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہاں ایک کیس آیا، بڑا سیویئر کیس، اور بچے نے جو ہے اتنا بڑا اقدام کر دیا کہ ماں کا گلا گھونٹنا چاہ رہا تھا، اور ماں تنگ کرتی تھی، کیا کہتی تھی؟ ماں کو چاہیے کہ اکلوتا بیٹا ہے ڈاکٹر بھی بنے، اکلوتا بیٹا ہے وہ اچھا مقرر ذاکر نائک جیسا مقرر بنے، اکلوتا بیٹا ہے وہ اچھا قرآن کا حافظ بھی بن جائے۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ سارے گن بچے میں دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ بچے کو اتنا اسٹریس ہوا کہ ایک دن بچہ ویر سے ماں کے گلے کو دبا، میں نام وغیرہ نہیں لیتا، یہ کیس ہوا ہے۔ تو دیکھیے کہ آپ بھی کیا بچوں میں ایسا اسٹریس پیدا کر رہے ہیں۔ بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کو وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم ایک ایسی دکان میں گئے ہیں جہاں دو ہی کا تھان ہے، کپڑوں کے دو تھان ہیں، دو ہی بنڈل ہیں، ایک ہے بلیک اور ایک ہے ریڈ، نو چوائس۔
یہ تو یہ لو یا تو یہ لو. ہم ایسے دکان کے گاہک ہیں، یا تو ڈاکٹر بنو یا تو انجینئر. ایسا نہیں ہے بھائیو بہنوں. آج ایجوکیشن کا فیلڈ بڑا واسٹ ہے. آپ پہلے جانیے کہ کیا کیا بچہ بن سکتا ہے. اگر آپ کا بچہ بی اے بھی کرتا ہے اچھے مارکس سے، اچھے انداز سے، تو ایک سوشل سائنٹسٹ بن سکتا ہے، اچھا لائر بن سکتا ہے، اچھا انالسٹ بن سکتا ہے، اچھا جرنلسٹ بن سکتا ہے، اچھا سوشولوجسٹ بن سکتا ہے. وہ بن سکتا ہے، لیکن ہم کو وہ گیان نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. تو ہم پہلے بچوں کو یہ سارے جو کورسز ہیں ان کا تعارف کرائیں، بچے کا اندر کا جو انٹرسٹ ہے اس کو پرکھیں، اور بچے کو اپنا مستقبل طے کرنے کے لیے اس کو چھوڑیں. اب بچہ جو اپنا بننا چاہے گا اس کے لیے ہم پورا تعاون کریں، اوکے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں، ہمت افزائی کریں. ہم اڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ میری خواہش تھی، کیا ہے کہ وہ بی بی اے کرتا ہوں بول رہا ہے صاحب فلاں، ہماری خواہش تو ایم بی بی ایس کی تھی، میں اتنا پیسہ لٹا دیا، اچھے سے اچھی کوچنگ میں ڈالا، لیکن یہ تو اپنا ہے کہ وہی کرنا چاہتا ہے. ایسا نہ کریں. بچے کا مقصد بچہ طے کرے، نہ کہ آپ طے کریں. ٹھیک ہے، ایسا کر کے ہم اسٹریس پیدا کر رہے ہیں. اس کے لیے بچوں کی مدد کے لیے آج کاؤنسلرز ہیں. اس کے لیے سائیکومیٹرک ٹیسٹ لیے جاتے ہیں کہ بچوں کو کیا بننا چاہیے. وہ وزڈم اسکول میں بھی ہوتا ہے ٹیسٹ. آپ ذمہ داران سے کانٹیکٹ کیجئے اور بچوں کو وہ ٹیسٹ دلائیے، اور بچہ جو چاہتا ہے وہ بنائیے، اور بچے کو جو ہے پڑھ دیں. ایک اور بات اسی سلسلے سے جڑی ہوئی، بعض بچے بعض سبجیکٹ میں انٹرسٹ نہیں دکھاتے. اس کا ایک کارن ہوتا ہے، جو بنیادی کارن ہے، وجہ ہے، وہ یہ کہ اس بچے کی اس سبجیکٹ کے میں بنیادیں کمزور ہوتی ہیں. تو آپ بچوں کو واپس اس جگہ لے جائیں اور نیچے سے بچے کو اوپر اٹھائیں. فار ایگزامپل، بچہ میٹرک میں آ گیا، اس کو میتھمیٹکس کا پرابلم ہے، تو اس کو آپ گریڈ 5 سے میتھمیٹکس پڑھائیے. اب پیرنٹ خفا ہو جاتے ہیں کہ بچہ تو میرا 10th میں ہے، آپ 5ویں کی کیوں میتھمیٹکس کرا رہے ہیں، 10ویں کی کرائیے. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ میتھمیٹکس اور سائنس یہ سبجیکٹ ہے نا، نیچے سے جڑتے ہیں، ان کا تعلق نیچے سے ہوتا ہے. تو پیچھے لے جا کے پھر ان کو اونچا اٹھائیے، تو انشاءاللہ بچہ ہمارا امپروو ہوگا. یہ بہت آسان فارمولہ ہے. دلی گورنمنٹ نے اسی فارمولے کو استعمال کیا اور چمکا دیا، ورلڈ میں فیمس ہو گئی. تو ہم بھی بچوں کو اس فارمولے پر کام کروائیں کہ بیٹے اگر آپ کو 8 کی میتھمیٹکس سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ جائیے 2nd میں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بچہ 8 میں آ جاتا ہے لیکن اس کو ملٹیپلیکیشن آف ملٹیپل ڈیجٹ نہیں آتا، اس لیے وہ پرابلم کرتا ہے. تو یہ باتیں ہیں جو ہم تعلیم کے اعتبار سے بچوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے، ان کی رہنمائی کرنا چاہیے، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. بھائیوں اور بہنوں، یہ سب ہونے کے باوجود بھی دیکھیے اللہ کا نظام، اللہ تعالیٰ بعض پیرنٹ کو بچوں کے حوالے سے مایوس بھی کر دیتا ہے. تو ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے. ہم بچوں کے پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، بچوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو بچوں کے حق میں دعا بھی کرنا چاہیے. ابھی میں نے آج اس ایپیسوڈ کا جو آغاز کیا، رب جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، جیسا میں صوم و صلات کا پابند ہوں، میرا بچہ بھی صلات کا پابند ہو جائے. تو تقریباً 1 درجن دعائیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو بچوں کے متعلق آئی ہیں. ہم ایسی دعاؤں کو یاد کریں. اگر یاد نہیں کر سکتے ہیں تو ان دعاؤں کے متن کو یاد رکھے، اردو میں دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، ایسے بنا دے، مجھے متقیوں کا امام بنا دے، یعنی میرا بچہ بھی متقی ہو، میری بیوی بھی متقی ہو، اور میں ان کا امام بنوں. تو یہ دعائیں کریں. دعائیں بڑی تاثر رکھتی ہیں. باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہم سب کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں. تو دن رات بچوں کے لیے ہم دعا بھی کریں. دعا کے بعد بچوں سے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارا جذباتی تعلق متاثر نہ ہو، جذباتی تعلق برابر رکھیں. بحیثیت والد آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو پوری ادا کریں، اور پھر مایوس نہ ہو، صبر کریں.
اکثر میں پیرنٹ کو دیکھا ہوں 80% پیرنٹ صبر نہیں کرتے. صبر نہیں کرنے کی وجہ سے زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ بچے پھر زندگی بھر اس کو یاد رکھتے ہیں. میرے ابا نے ایسا کہا تھا, میری امی نے ایسا کہا تھا. آپ اپنے زبان کو سنبھالیے. جب بچے ایڈولیسنٹ پیریڈ میں داخل ہوتے ہیں, بالغ ہونے لگتے ہیں, تو اس وقت تو اور بھی آپ کو زبان کا خیال کرنا چاہیے. زبان کی حفاظت کیجیے بچوں کے معاملے میں. بچوں کے جذبات کو ہم اپنے زبان سے ٹھیس نہ پہنچائیں, اپنے جذبات کا پورا خیال رکھیں. بچوں سے ایموشنل تعلق کو نہ توڑیں. بچہ اگر خدا نہ خواستہ, 1000 بار خدا نہ خواستہ, وہ آپ کے ارمانوں کے مطابق نہیں اتر رہا ہے, تب بھی آپ صبر کیجیے اور اچھی امید کیجیے کہ کل سدھرے گا. کیسی کیسی مثالیں ہیں. میں ایک بہترین مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں, وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے, پیغمبروں کے باپ تھے, ان کے بیٹے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے 9 بھائی یوسف علیہ السلام کے, وہ لے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کو باولی میں ڈال دیتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ یوسف کو علیہ السلام بھیڑیا نے اٹھا لیا. یہ ہے ان کا لباس. یعقوب علیہ السلام بھی تو پیغمبر تھے, اللہ نے انہیں ساری باتیں پتہ کروا دی تھی, معلوم کروا دی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے. انہیں یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا, وہ زندہ ہے. لیکن ان اپنے بیٹوں کی چالوں سے بھی وہ بڑے دل برداشتہ تھے اور ان کا دل تو متاثر ہوا, لیکن زبان سے انہوں نے جھڑکا نہیں. اور کیا کیا؟ صبر کیا. 40 سال کے لگ بھگ کم و بیش صبر کیا, اور بعد میں یوسف علیہ السلام سے مل لیتے. تو یہ اپنے بیٹوں کے تعلق سے انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ایک بیٹے کو مار دیا, میں تمہارا باپ نہیں ہوں, گھر چھوڑ کے چلے جاؤ, تم سے تعلق نہیں ہے, فلاں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی لائف میں ہمیں یہ بہت بڑی وزڈم ملتی ہے کہ ہم بچوں کے تعلق سے دعا کریں, اچھی امید رکھیں اور صبر کریں. یہ صبر جذبات میں آ کر آپ الٹا سیدھا کہہ دیتے ہیں بچوں کو, تو وہ جو گھاؤ لگتے ہیں وہ بڑے گہرے گھاؤ ہوتے ہیں. اس کا خیال رکھیں. بھائیوں اور بہنوں, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عائشہ جو امت کی ماں ہے, وہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی, میں اس بات پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں, کبھی ہم نے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کبھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں پر اور غلاموں اور نوکروں پر اور خواتین پر, خواتین مطلب اب امت کی مائیں ہی ہیں, ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری خواتین کو کہاں ملتے اور کیوں دیکھتے, کبھی آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ہم نے نہیں دیکھا. کتنی ہم ان کے امتی ہیں. ہم کو دوسری سنتیں یاد ہیں, لیکن یہ سنت ہم بھول جاتے ہیں. یہ سنت پیرنٹنگ میں بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے. اس کا خیال رکھیں. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری نسل بہت بہترین نسل ہوگی. ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو ہمارے بچے بہترین نکلیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو قبول فرمائے, ہم نے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سیریز کو قبول فرمائے, اور وزڈم کالج, وزڈم اسکول اور کالج میں جو یہ محنت کی ہے اس کو بھی قبول فرمائے, اور انہیں اچھے کام کرنے کی آگے بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اناؤنسمنٹ, کل سے 5 دن کی ہماری سیریز بچوں کے لیے شروع ہوئی. اس سیریز میں ہم بچوں کے مسائل کے تعلق سے بچوں سے بات کریں گے, یعنی انہیں پڑھنے میں کس طرح دقت آتی ہے, ہوم ورک کرنے میں کیوں دقت آتی ہے, دوستوں میں وہ کیا پرابلم فیس کرتے ہیں, ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں, اوکے, موبائل فون سے کیوں زیادہ اٹیچمنٹ ہو رہا ہے,
बुलिंग यानी आपस में जो बच्चे लड़ते हैं वो कैसी होती है और क्यों होती है, उससे कैसे बचना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम 5 दिन डिस्कस करेंगे। आप अपने बच्चों से कहें कि उसको ज़रूर देखें। खुदा हाफ़िज़। नाजरीन, आज की तकरीर से आपसे 10 कसीरुल इंतखाबात सवालात MCQs क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन 10 सवालों के लिंक आपको दिए जा रहे हैं, आप इन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए।